شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت میں کوئی ایک ایسی پریشانی دور فرمائے گا، اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ جب تک آدمی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کو اپنے بھائی کی آنکھ کا ایک تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن اس کی آنکھ کا شہتیر تک بھی اسے نظر نہیں آتا۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے معمولی سے معمولی عیب نظر آ جاتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے عیبوں پر نظر نہیں پڑتی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میت کو غسل دیتا ہے اور اس کے ستر کو، اور اگر کوئی عیب پائے تو اس کو چھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو اپنے بھائی کی میت کے لیے قبر کھودتا ہے اور اس کو اس میں دفن کرتا ہے، تو گویا اس نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک اس کو ایک ایسے مکان میں ٹھہرا دیا، یعنی اس کو اس قدر اجر ملتا ہے جتنا کہ اس شخص کے لیے قیامت تک مکان دینے والے کا اجر ملتا ہے۔ حضرت ابو رافع روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی میت کو غسل دیتا ہے پھر اس کے ستر کو اور کوئی عیب پائے تو اس کو چھپاتا ہے، تو 40 مرتبہ اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو شخص میت کو دفن کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنے مسلمان بھائی سے دوسری بستی میں ملاقات کے لیے روانہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے راستے پر ایک فرشتے کو بیٹھا دیا۔ جب وہ شخص اس فرشتے کے قریب پہنچا تو فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے کہا، میں اس بستی میں رہنے والے اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا، کیا تمہارا اس پر کوئی حق ہے جس کو لینے کے لیے جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، نہیں، میرے جانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ مجھے اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے۔ فرشتے نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ جس طرح تم اس بھائی سے محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ پسند کرے کہ اسے ایمان کا ذائقہ حاصل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دوسرے مسلمانوں سے محبت کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ایمان کی نشانیوں میں سے کہ ایک شخص دوسرے سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے محبت کرے، جبکہ دوسرے شخص نے اس کو مال و دنیاوی فائدہ وغیرہ کچھ نہ دیا ہو، صرف اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ ہے ایمان کا کلمہ درجہ ہے، ایمان کا کامل درجہ ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، ان میں افضل وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے کسی شخص سے محبت کرے اور اس محبت کا اظہار یہ کہہ کر کرے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں، پھر وہ دونوں جنت میں داخل ہوں، جس شخص نے محبت کی وجہ دوسرے کے مقابلے
میں اونچی درجے میں ہوگا اور وہ اس درجے کا زیادہ حقدار ہوگا۔ حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے پر رحم کرنے اور ایک دوسرے پر شفقت و مہربانی کرنے میں بدن کی طرح ہے۔ جب اس کا ایک عضو بھی دکھتا ہے تو اس دکھن کی وجہ سے بدن کے باقی سارے اعضاء بھی بخار و بے خوابی میں اس کے شریک حال ہو جاتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے کی، ایک دوسرے پر رحم کرنے اور ایک دوسرے پر شفقت و مہربانی کرنے میں بدن کی طرح ہے۔ جب اس کا ایک عضو بھی دکھتا ہے، اس پر دکھن کی وجہ سے بدن کے کافی سارے اعضاء بھی بخار و بے خوابی میں ان کے شریک حال ہو جاتے ہیں۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انبیاء اور شہداء ان کے خاص مرتبہ اور مقام کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی سفارش اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے کسی حد کے جاری ہونے میں روک بن گئی، مثلاً اس کی سفارش کی وجہ سے چور کا ہاتھ کاٹا جا سکا، اس نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا۔ جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ وہ ناحق پر ہے جھگڑا کرتا ہے تو جب تک وہ اس جھگڑے کو چھوڑ نہ دے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے، اور جو شخص مومن کے بارے میں ایسی بری بات کہتا ہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کے پیپ اور خون کی کیچڑ میں رہیں گے، یہاں تک کہ وہ اپنے بہتان کی سزا پا کر اس گناہ سے پاک ہو جائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کی حفاظت کے لیے بچاؤ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو ہٹا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خرید و فروخت میں خریداری کی نیت کے بغیر محض دھوکہ دینے کے لیے بولی میں اضافہ نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بے رخی اختیار نہ کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا اس پر زیادتی کرے تو اس کو بے یار و بے مددگار نہیں چھوڑتا اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کو جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور آخرت کے حساب کی فکر کا نام ہے، اور وہ دل کے اندر کی ایک کیفیت ہے، ایسی چیز نہیں ہے جسے کوئی دوسرا آدمی آنکھوں سے دیکھ کر معلوم کر سکے کہ اس آدمی میں تقویٰ ہے یا نہیں۔ اس لیے کسی مسلمان کو حق نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ کیا خبر جس کو حاضری معلومات سے حقیر سمجھا جا رہا ہے، اس کے دل میں تقویٰ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عزت والا ہو۔ حضرت معاذ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نماز، روزہ اور ذکر کا ثواب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے ثواب سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔
حضرت معاذ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا صبح اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذکر کا ثواب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے ثواب سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 7 لاکھ گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ اس نے یہ 2 یا 3 مرتبہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا تم کہو اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور میں اپنے عمل سے زیادہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ اس شخص نے یہ کلمے کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کہو۔ اس نے پھر کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کہو۔ اس نے تیسری مرتبہ بھی یہ کلمے کہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رضی اللہ عنہ محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔